نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یاسین پر ہے اور آیت نمبر 20 ہے آج۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اور شہر کے سب سے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ تو اس سبق کا پیچھے سے تعلق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا جو مشن ہے، ان کا جو جس مقصد سے ان کو رسول بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو، جن لوگوں میں بہت عرصے سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، ان کو ہدایت کا پیغام پہنچائے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا مقام پر فائز کیا گیا۔ اس وقت پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو، جو قریش مکہ تھے، وہ اپنے آپ کو جانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے پیروکار میں سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اور خانہ کعبہ میں انہوں نے بتوں کو رکھا تھا۔ تو خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بھی سمجھتے تھے ایک طرف، دوسری طرف اس میں بتوں کی بھی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدے پہ فائز کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن و حدیث کے تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے ہی۔ تو ان میں جب آخری نبی جو ہے وہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ امت مسلمہ ہی جو ہے وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو آخر تک لوگوں تک پہنچائے گی، یہی چنی ہوئی امت ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قریش جو ہیں، مکہ کے کافر ہیں، جو وہ بہت ہی عناد میں ہیں، بہت ہی تکبر میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت دین سے نفرت کرتے ہیں اور آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کا ذکر فرمایا اور ایک نمونے کے طور پر ان کو دھمکی کے طور پر بتایا، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کا رویہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے اور ایسے لوگ تھے جو تمہاری طرح رسولوں کا انکار کیا اور رسولوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اب اس ایک بستی کا ذکر فرمایا جہاں آپ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو مبعوث فرمایا، پھر ان کی تکذیب کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا اور ان سب نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قوم نے اس پیغام کو قبول کرنے کے بجائے مخالفت کی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، کیونکہ جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے، قحط سالی آئی، وبا آئی، تو پھر جب ان کے اوپر مصیبت اور آفتیں آتی تو وہ رسولوں کو منحوس کہتے کہ تمہاری وجہ سے یہ عذاب یا مشکل ہم پر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 19 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان سے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے لیے ہے اور تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، ہم تو تمہیں صرف اللہ توحید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ہم خود بھی اس ہدایت کے راستے پر ہیں اور تم کو ہدایت کا راستے پر ہم کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بہت عرصہ اس طرح نکل گیا اور رسولوں کے ساتھ قوم کی سختی اور زیادتی بڑھتی گئی، مخالفت بڑھتی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص
شہر کے دور کنارے سے آیا، گویا کہ رسولوں کا جو پیغام تھا، جو دعوت تھی، وہ دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ تو دور سے کہیں سے ایک مسلمان ان اللہ نے اسے ہدایت دی، وہ ایمان لے آیا اور وہ رسولوں کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آیا کہ ان رسولوں کو تم تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ تم نہ لڑو، یہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آج کی آیت ہم پڑھتے ہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے دور سے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اب آیت سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت جو تھی وہ دور دور تک پہنچ چکی تھی، اور ساری بستی میں لوگ جان گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے رسول آئے ہوئے ہیں، اور قوم ان کی مخالفت کر رہی ہے اور انہیں قتل کی دھمکی دے رہی ہے۔ تو یہ شخص مومن، یہ مسلمان ہو گیا، اور یہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے دور سے آیا کہ کہیں جلدی میں پیغمبروں کو قتل ہی نہ کر دے ان کی قوم جو ہے، قوم مخالفت کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، کہ تو پیغمبروں پر زیادتی نہ کر بیٹھے اور ان کو قتل نہ کر دے۔ تو دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو اس مرد صالح کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، کہ جب اسے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر حق پر ہے تو اس نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہتا، بلکہ حق کی شہادت دینے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ دیکھیں، جب دین کو ضرورت ہے، جب لوگوں کو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، تو پھر اگر اس قوم میں مسلمان ہیں جو، تو وہ پھر اپنی خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے، ان سے بہتر ہے کہ وہ باہر نکل کے لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان خود بھی سیدھے راستے پر چلے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور لوگوں کو بھی حق کا پیغام پہنچائے۔ اپنی قوم کو اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ بھی میری قوم زیادتی کرے گی، بلکہ اس نے حق کی گواہی دی، اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے بہت کوشش کرنے لگا، اور ان سے کہا اے میری قوم، اللہ کے ان رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ یہ شخص کون تھا یہ بتایا نہیں گیا ہمیں، قرآن و حدیث سے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں بتائی گئی۔ اسرائیلی روایات میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، حبیب نجار نام کا یہ آدمی تھا۔ بہرحال نام سے ضروری نہیں کہ ہمیں نام معلوم ہو، اس شخص نے، اس کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا، اور وہ اس نے چاہ کہ وہ اپنی قوم کو بھی سمجھائے اور رسولوں کا دفاع بھی کرے۔ اچھا، یہاں پر ایک علماء نے ایک اجتہاد کیا ہے کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا تھا بھاگتا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو بتانے کے لیے کہ فرعونی جو ہے وہ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ قصص 20 میں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، تو یہاں بھی یہی الفاظ ہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، مگر صرف الفاظ میں کی ترتیب میں فرق ہے۔ یہاں پر رجل کو پہلے لایا گیا ہے، جا رجل، شخص آیا، اور پھر بتایا ہے کہ یہ دور سے آیا، شہر کے کسی کنارے سے آیا۔ یہاں پر پہلے یہ بتایا جا من اقصی المدینہ، یعنی پہلے اس کا فاصلہ بتایا کہ یہ شخص بہت دور سے آیا۔ تو اب اس میں کیا کوئی حکمت پہچانی جاتی ہے، کوئی حکمت سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ تو علماء نے یہ بات کی کہ چونکہ وہاں پر قتل کا معاملہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا خطرہ تھا، تو وہ شخص جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا، تو اس شخص نے ایک عظمت کا کام کیا، تو اس شخص کا نام پہلے ذکر آیا کہ وہ شخص جو تھا یہ بڑی ہمت کا کام کیا اس نے، کہ فرعونیوں کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے آیا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے واضح کرنا یہ تھا کہ دور تک پیغام پہنچ گیا، اور دور سے اس شخص کو اس نے
اللہ کا پیغام سنا اور اس کو رسولوں کا پیغام سنا، اس کے دل میں ایمان آیا اور وہ بھاگتے ہوئے آیا۔ تو اس چیز کو واضح کرنا زیادہ تھا، اہمیت دینا تھا کہ بہت دور سے آیا تھا، یعنی کہ جو قریب والے تھے وہ تو پیغمبروں سے لڑ رہے تھے، لیکن دور جب جس بیٹھے ایک شخص کو دور سے میسج اللہ کا پیغام پہنچا کسی طرح سے اور وہ اس کے دل میں ایمان آ گیا، تو یہ حکمت بتائی جاتی ہے۔ بہرحال واللہ عالم۔ اگلی آیت میں اس شخص نے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارے یہ پیغمبر جو آئے ہیں یہ تو مخلص لوگ ہیں، وہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، تم سے وہ اپنا دنیا کا کچھ فائدہ نہیں چاہتے، وہ تو صرف اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں اور تمہارے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں کہ تم کو سیدھے راستے کی پہچان کرائیں، تو تم پھر ان کی بات مان لو۔ کیونکہ جب دیکھیں انسان اگر دنیا کے فائدہ اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ کسی کو کوئی بات کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر انسان کے دل میں شک آنا چاہیے کہ یہ شخص مجھے اپنے فائدے کے لیے یہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے۔ مگر انبیاء کرام تو کبھی اپنی قوم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ قوم زیادتی بھی کرتی ہے تب بھی وہ برداشت کرتے ہیں اور وہ خیر خواہی کرتے رہتے ہیں۔ شخص کی بات جاری ہے، اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر بڑی حکمت سے معاملہ کر رہا ہے یہ شخص۔ اس نے بجائے اس کے کہ اپنی قوم کو کہے کہ تم کو کیا پرابلم ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو، تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی، یہ کہنے کے بجائے وہ اپنے اوپر رکھ کے کر رہا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کیوں نہ میں یہ بات انبیاء کرام کی بات کو کیوں نہ مانوں، جبکہ مجھے میرے خالق نے پیدا کیا ہے، تو میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں، میں اس کو کیوں اپنا خالق نہ مانوں، تاکہ قوم ایک طرح سے چڑ نہ جائے۔ ان کو دیکھیں اگر کسی کو دعوت دین دینی ہوتی ہے تو ان کو ایک ایسی طرح سے دی جاتی ہے کہ وہ اسٹارٹ سے ہی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بڑی حکمت سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے یہی کیا، پھر اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جب اس نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی اسی کی طرف لوٹنا ہے، مجھے موت کے بعد اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بھی اس اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو، تم بھی اس کے بندے ہو، اللہ ہی کے بندے ہو، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے گا اور تم کو بھی اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، جواب دہ ہوگے تم، اپنے ان اعمال کے تم کو جواب دینا پڑے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم یہ نہ سمجھو کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو لکھا جاتا ہے اور ہمارے ہر عمل کا نتیجہ ہے، ہمیں اس کے مطابق جزا اور سزا ملنی ہے۔ تو اور ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس کو لوٹنا ہے اللہ کے پاس ہی۔ مزید اس نے کہا اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میری کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ اب وہ ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ کیا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں بجائے اس کو اپنا الہ مانوں، اس کی عبادت کروں، میں ایسی ہستیوں کو جن کو جو خود بھی یا تو مردہ ہے یا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کہ الرحمن جس نے کائنات کو بنایا، اگر وہ اس کو ہم ناراض کریں گے، اس کو ناراض کر کے ہم سزا کے مستحق بنیں گے،
تو یہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو ہمارے کوئی کام نہیں آ سکے گی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ وہ ہمارے کوئی سفارش کریں گی، نہ ہمیں زبردستی لڑ جگڑ کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گی۔ تو یہاں پر الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں الرحمن، اگر رحمان مجھے سزا دینا چاہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، لیکن اگر بندے انبیاء کرام کے آنے کے بعد بھی اور ہدایت کا ان کے پاس ہدایت کا پیغام پہنچ جانے کے بعد بھی اور ان کی عقل کی سمجھ میں عقل میں آ جانے کے بعد بھی وہ صرف دنیا کے مقصد کے لیے اگر اس حق کے پیغام کو ٹھکراتے ہیں تب وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں، ورنہ اللہ رحمان ہے، اللہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ جو تمہارے بنائے ہوئے معبود ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کہ وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے اگر میں اللہ کا شریک کسی کو بناؤں، اور نہ تمہارے کام بھی وہ نہیں آئیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، یعنی اگر میں ایسا کروں تو اس وقت میں تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ اس بستی والوں میں عقیدے اور عمل کی جو خرابیاں تھی وہ سب اہل مکہ میں بھی پائی جاتی تھی۔ اس بستی والوں کی مثال 7 مقصود اہل مکہ کو سمجھانا ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے جانتے بوجھتے کہ مجھے ان ہستیوں نے نہیں پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اور میرے تمام فائدے اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ اٹھائے گا اور مجھے اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے، تو یہ سب کچھ جان لینے کے بعد میں کیسے اگر میں پھر کسی اور کو معبود بناتا ہوں تو میں تو بہت ہی گمراہی میں ہوں، یہ تو بہت ہی زیادہ بھٹکا ہوا ہوں اگر میں ایسا کروں تو۔ اور یہ اس بات میں قریش مکہ جو کہ یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے، آپ کا مذاق بناتے تھے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، تو ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، تو تمہاری عقل کہاں ہے، تم تو گمراہی میں جا رہے ہو۔ بہرحال اب مزید اس شخص نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، انہوں نے اس شخص نے کہا کہ بے شک سن لو کہ میں یقیناً بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، اور سو مجھ سے سنو۔ گویا آپ دیکھیں یہ کتنا سمجھدار آدمی ہے، اس نے اب اعلان کر دیا کہ تم اگر گمراہی پر جانا چاہ رہے ہو تو سن لو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی تم کو عبادت کرنی چاہیے اور تم نہیں کر رہے ہو، مگر میں تو اس خالق کی میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں اس کو اپنا الہ مان چکا ہوں، اور میری بات سنو تم، کہ یعنی کہ تم میری بات سنو اور تم بھی سنبھل جاؤ، تم بھی اپنی اس گمراہی سے بچ جاؤ۔ تو اس شخص نے اتنا ہمت اس میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتنی مضبوط بنایا تھا، اس کا ایمان اتنا پکا ہو گیا کہ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا اور اپنے دین پر استقامت کا اعلان کیا، نہ صرف ایمان لانے کا بلکہ ہر حال میں دین پر قائم رہنے کا بھی اعلان کر دیا اس نے، یعنی کہ میں اب اس دین سے پلٹنے والا نہیں ہوں، چاہے کسی کو پسند آئے چاہے نہ پسند آئے، اور میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، سو تم پر لازم ہے کہ میری بات غور سے سنو۔ اب جو ہے اگلی آیت جو ہے اس میں جیسے اب اس شخص کی بات ختم ہو چکی، اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا اس شخص کے ساتھ۔ ظاہر ہے جو قوم اتنی اڑی ہوئی تھی انبیاء کرام کو اذیت دینے کے لیے، انبیاء کرام سے جھگڑنے کے لیے، تو اب اس شخص کی بات پر وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی، اور اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا، اس کی جان لے لی۔ اب اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اس شخص کو سیدھا جنت میں داخل کیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، گویا کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، قوم نے اسے مار دیا، اس کی جان لے لی، وہ شہید ہو گیا، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ تم اب جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ شہداء جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہداء کی جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ قرآن میں 2 جگہ پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ
ان شہیدوں کو تم مردہ مت کہو۔ سورہ بقرہ آیت 154 میں بھی اور سورہ آل عمران 169 سے 171 تک میں شہداء کی برزخ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ گویا کیا مطلب ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہنا یہ ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے، یہ عظیم موت ہوتی ہے جو انسان اللہ کی خاطر اپنی جان تک دے دیتا ہے، تو ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے ان کی، جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ برزخ کی زندگی ہر انسان کے لیے ہے، جو بھی مرے گا اس کو برزخ کی زندگی ملے گی، کیونکہ قیامت جب واقعہ ہو جائے گی اس وقت تک بہت سے لوگ مرتے رہیں گے، سارے لوگ مریں گے اور وہ اپنی قبروں میں یا ان کے برزخ کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی اس کے بعد سور پھونکی جائے گی اور یہ تمام مردے پھر اٹھ جائیں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو لیکن برزخ کی زندگی میں ہر کسی کا حال جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کے حال کے مطابق ہوگا۔ اگر دنیا میں ایک انسان نے کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزاری، گناہوں میں زندگی گزاری، تو اس کی برزخ کی زندگی اس کی اعمال کے مطابق بری ہوگی، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی برزخ کی زندگی ان کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اچھی خوشگوار زندگی ہوگی۔ اور جو شہداء کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ شہید کی روح کو بعض روایت میں مومن کی روح کو بھی، یعنی بعض قرآن میں اور حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی روحیں تو سبز پرندوں کے سینوں میں ہوگی، لیکن مومن کی روح کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب سورہ آل عمران میں 169 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ یہ زندگی حقیقی ہے یا مزاجی؟ یہ سوال ہے کہ کیا شہداء کی جو زندگی ہمیں بتائی جا رہی ہے واقعی میں حقیقی زندگی ہے یا مزاجی زندگی ہے؟ تو یہ اصل میں حقیقی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، لیکن اس کا شعور ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں انسان یہ شعور نہیں حاصل کر سکتا کہ برزخ کی زندگی میں کیا ہونا ہے، مگر قرآن میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بعض کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو برزخ کی زندگی میں ہے ان کی جو شہداء ہے تو ان کی روحیں ان کی قبروں میں لوٹا دی جائیں گی مرنے کے بعد، اور ان کو ان کی قبروں میں اللہ کی نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں ان کو آتی ہیں جس سے ان کو خوشی ملتی ہے، نشاط ملتی ہے، لیکن حدیث میں ایک تیسری شکل بھی بتائی گئی ہے اور یہی زیادہ صحیح لگتی ہے کہ یہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہاں پر اس شخص کو چونکہ شہادت کی موت نصیب ہوئی تو اس کا ذکر بتایا گیا کہ اس کو فوراً سے جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا۔ جب اسے جنت میں داخل کیا گیا تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لے، یعنی ابھی بھی وہ کتنا خیر خواہ انسان تھا کہ وہ اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا لیکن اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا، تو اس وقت بھی اسے اپنی قوم کے بارے میں افسوس ہو رہا ہے کہ کاش وہ سمجھتے کہ کتنی نعمتیں وہ جنت کی جیسی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ تو زندگی تو اس طرح گنوائی اس شخص نے کہ قوم کو نصیحت کی اور قوم نے اسے مار دیا، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ قوم سے خیر خواہی کر رہا ہے اور اپنے قاتلوں کے متعلق تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اعزاز اور اکرام بخشا کسی طرح ان کو بھی معلوم ہو جائے اور اسے جان کر وہ بھی ایمان لے آئے اور اس اکرام کے حق
دار بن جائیں۔ تو گویا کہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایک مومن ہی، سچا مومن ہی اس قدر خیرخواہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ کاش وہ سمجھ جائے اور وہ بھی جنت کے حقدار بن جائے۔ تو مومن جو ہے اس کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے۔ احد کے شہداء نے بھی شہادت کے بعد اسی تمنا کا اظہار کیا تھا۔ ہمیں اس قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء نے بھی یہی خواہش کی تھی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہم سے آن ملے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ بھی شہادت کی موت مرے اور ہم سے مل جائیں یہ، اور یہ جنت کی نعمتیں ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب کسی کو ہم دین کی دعوت دیں تو ہم پورے اخلاص کے ساتھ دیں، اور غصہ اور غضب اور ان کے برے رویے پر ہم ان سے انتقامی جذبہ نہ کریں، بلکہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں اور صبر و ہمت کے ساتھ دعوت دیتے رہیں کہ شاید ہماری دعوت سے کوئی کسی کے ساتھ بھلائی ہو جائے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ اس قصے میں اہل مکہ کے لیے کیا پیغام ہے کہ جس طرح اس مرد صالح نے اپنی قوم کے لیے خیرخواہی کی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے سچی خیرخواہی کر رہے ہیں، اور تم بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اس قصے میں قریش کے لیے ایک اور سبق بھی ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا جو آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور شہادت کی پرواہ نہیں کریں گے، جیسا کہ اس بستی کے دور ترین حصے سے وہ شخص آیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مہلت دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ بندے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی حال میں اللہ کی فرما برداری کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں کہ ان کو دنیا سے عذاب دے کے ختم کر دے اور ان کی جگہ دوسرے اچھے لوگ لے آئے جو کہ مومن ہوں گے اور مسلمان ہوں گے، جس طرح کے قریش کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے موت کفر پر آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سے مکہ والوں کو بھی ایمان کی سعادت نصیب کر دی، اور انہوں نے بڑے درجے پائے اور صحابہ کرام میں شامل ہوئے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کے بعد، یعنی اس شخص کی موت کے بعد، اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ، بس اچانک وہ بجھے ہوئے ہو گئے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر نہیں اتارے ان کے لیے، بلکہ ایک فرشتے کی ایک چیخ نے ہی ان کے لیے کافی ہو گئی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے یہ بات بتا کے حقارت، ان کی حقیر اور بے وقت بتایا گیا ان کو کہ جو قوم ہدایت کو ٹھکراتی ہے، اللہ کے پیغام کو نہیں قبول کرتی، کفر پر اڑی رہتی ہے اور اسی پہ مرتی ہے، تو وہ اس کی وقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک حقیر اور بے وقت قوم ہوتی ہے جس کا انجام جہنم میں جانا ہے اور جہنم میں کا ایندھن بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے، جس قوم کے ساتھ اگر قوم ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو ان کو ہلاک جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آسمانوں سے اور زمین سے عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک کیا، اور جو قریش مکہ تھے اور جو عرب کے کفار تھے، ان کو جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کو مسلمانوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کے ذریعے ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ان کو عذاب دیا، ان کو رسوا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔
تو ان کانت اللہ سیتا واحدۃ فاذا ہم خامدون، یعنی یہ فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان سب کی زندگی کا شعلہ بجھ گیا اور ان کے ایک لخت ہلاک ہونے کو آگ کے بجھنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب آیت 30 ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ٹھٹا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے علم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جميع لدینا محضرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اور نہیں ہے وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے۔ یا حسرتن علی العباد، فوت شدہ چیز پر شدید افسوس کو حسرت کہتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کا اب ازالہ نہیں ہو سکتا، اب اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، تو یہ حسرت کا مقام ہوتا ہے۔ تو العباد میں الف لام العہد کا ہے، یعنی کہ وہ بندے جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اس میں یہ بستی والے بھی ان میں شامل ہیں، اور یہ ان کی حالت کا نقشہ ہے کہ ان کا حال ایسا ہے کہ جس پر حسرت اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اسے جھٹلاتے ہی رہے۔ علم یروا کما اہلکنا قبلہم، کیا یہ لوگ جو دیکھیں ہمیشہ سابقہ قوموں کی مثال موجود ہوتی ہے، لوگوں میں جب کسی قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے عذاب کے ذریعے تو لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے، تو کیا سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہیں دیکھتے لوگ، نہ اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے؟ وہ قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہیں اور ان کے پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا، اور ان کا نام و نشان تک ایسا مٹا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر ان کے پاس واپس نہیں لوٹا۔ پھر بھی ان کافروں کو یہی دستور ہے کہ جب کوئی نیا رسول آتا ہے تو اسے اسی طرح تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں جو پہلے کفار کی عادت تھی، اور کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ آج کفار مکہ کا بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ وہ بھی کفار مکہ بھی دیکھتے تھے، قوم سمود کے کنڈرات دیکھتے تھے، قوم لوط کے آثار دیکھتے تھے، ان کی ہلاکت کے قصے سنتے تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی سبق نہیں لیا پچھلی قوموں سے۔ اب لا یرجعون یہاں پر جو کہا گیا، جب قومیں تباہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر لا یرجعون، وہ لوٹتی نہیں ہے۔ یہ لا یرجعون سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو موت آ گئی، کوئی ہلاک ہو گیا، کوئی قوم ساری تباہ ہو گئی، مگر کوئی بھی پھر واپس نہیں آتا۔ یہ سب جانتے ہیں دنیا میں کہ کوئی یہ جو ہلاک شدہ قومیں ہیں پھر کبھی واپس نہیں آئی ہیں، اور نہ ہی جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے۔ لیکن جو کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، کچھ قوموں کا، کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر دنیا میں دوبارہ آتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے دوبارہ دنیا میں کسی دوسری شکل میں آتے ہیں۔ اگر پہلی زندگی میں انہوں نے اچھے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پہلے سے اچھی صورت میں، اور اگر برے کام کیے ہوتے ہیں تو پہلے سے بری صورت میں واپس آتے ہیں دنیا میں، اور اس عقیدے کو تناسخ یا اواگون کہتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ایک بار انسان دنیا سے رخصت ہوا، اس دنیا سے پھر کوئی پلٹ کر نہیں آتا۔ ہاں، دنیا مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا سب کو، اس وقت وہ برزخ کی زندگی گزار کے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ پھر آخرت کا معاملہ ہے، وہ دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتا، نہ ہی اس لوگوں کی روحیں آتی ہیں، روحیں آ کے نہیں بھٹکتی دنیا میں، اور نہ ہی انسان مر کر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، تو یہاں پر یہ ہے، اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، کہ یہ سارے کے سارے جو اب دنیا سے مر گئے، چلے گئے، تو وہ لوگ ان کا کیا ہونا ہے؟ جو پہلے گزر چکے یا جو ابھی موجود ہے جو مر جائیں گے، ظاہر قیامت تک ہر انسان مر جائے گا، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، تو اب ان سب کا کیا حال ہونا ہے؟ وہ سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر مجہول ہے، کیے جائیں گے، یعنی کہ
انسان کی مرضی یا خواہش اس میں شامل ہو یا نہ ہو، سب کو جمع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ان کو سب کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کے انجام کا فیصلہ ہوگا کہ اب ان کے اعمال کے مطابق ان کو اچھی یا بری زندگی آخرت کی ملے گی انہیں. انسان دنیا میں کچھ بھی ہو، بہت بڑا اس کو رتبہ ملا ہوا ہو، بہت ہی بادشاہ ہو، کوئی بہت اختیارات ہو، بہت طاقت پاور ہو اس کے پاس، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. سب کو جمع کیا جائے گا، چاہے وہ چاہے یا چاہے نہ چاہے. ظاہر ہے اب جن کا برا انجام انہیں نظر آ رہا ہوگا، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اب وہ جمع ہوں، وہ تو چاہیں گے کہ اب ہمیں فنا کر دیا جائے، کہ ہمیں بس اب اپنا حساب نہ سامنا کرنا پڑے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ آج کے سبق میں کوئی ایسی بات آپ لوگوں کو لگی جس سے ہم عبرت لے سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں، یا جن سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ایک بات مجھے یہ لگی ہے، اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، مطلب پتہ چلا روحیں نہیں آتی. دیکھیے بڑی ہے نا، امپورٹنٹ بات آسان ہے. تو نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ایسے آثار ملتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ریسرچ میں نے نہیں کی ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری روح اصل میں ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، اور نکل جاتا وہ ایک طرح سے سیر کر رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں ممکن ہے کہ کوئی روح، جیسے ہم کبھی کبھی ایسے لگتا ہے بالکل سچا خواب دیکھا کہ ہماری کوئی مرنے والا ہمیں بالکل ریئل لگا، اور ہمیں جیسے ہمیں ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی یا پریشانی ہوئی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں ویسے تو نہیں دنیا میں آ کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی، لیکن جب ہماری روحیں سوتے میں نکل جاتی ہیں تو جو ہمیں خواب بعض اوقات آتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ شاید وہ روحیں ملی ہیں، وہ اپنے پیاروں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، یا تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے. واللہ عالم، اس پر بہت زیادہ میں نے جیسے اسٹڈی نہیں کی ہے، مگر یہ چیزیں ہمیں اچھا ہے پتہ ہونی چاہیے، جیسے صحیح اس سے انشاءاللہ کبھی اس کو بھی کریں گے ہم. مطلب جاگتے میں تو جیسے کوئی نہیں، وہ جیسے جو یہاں کا ہے کہ وہ روح بھوت بن جاتی ہے اور تنگ کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جی روحیں آزاد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو جیسے کہتے ہیں ہانٹیڈ ہاؤس ہے اور یہ ہے اور وہ ہاں، ایسے. وہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ شاید جنوں کا اثر ہے وہاں پر، کیونکہ جن کو تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ شیاطین جن جو ہے وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. تو ایسے عجیب عجیب حالات ہوتے بھی ہیں بعض اوقات، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں. تو جی وہ پھر شیاطین ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ روحیں جو ہے نا وہ تو ان کو، جو برے لوگوں کی روح ہے وہ تو ایک طرح سے قید خانے سجیل میں رکھ دیا جاتا ہے ان کو، اور جو اچھے لوگوں کی ہے وہ علیین میں جمع ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. مگر یہ نہیں ہوتا کہ کسی اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں اور روح آ گئی دنیا میں اور بھٹک رہی ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. جی لیکن دوسری چیز میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہمارے پیاروں کے بارے میں ہمیں دنیا میں کتنی فکر ہوتی ہے نا، کسی کو طبیعت خراب ہو گئی، کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو ہماری جان نکل جاتی ہے کہ اللہ ہمارے پیاروں کے ساتھ ایسا ہو گیا. لیکن جو اب یہاں ہمیں دیکھیں پتہ کیا چلا کہ ہم مرنے والوں کو کیا بھول جائیں گے، وہ سب کو مرتے ہی کہ ہمارے کوئی پیارے ہیں یا ہمارے آس پاس کے لوگ تھے وہ نہیں مان رہے تھے، جیسے اس شخص نے دیکھا اس شخص جی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے کو یاد رہے گا کہ یہ میرے یہاں پر میرے اچھے پیارے لوگ ہیں. ان کے لیے جیسے شہداء وش کرتے ہیں نا کہ کاش ان کو بھی پتہ ہم بتا دیں کہ ہم لوگ اچھے حال میں ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری کریں اور اچھے انجام کو پہنچے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمیں احساس ہوگا اپنے پیاروں کا اور یہ چیزیں. لیکن چونکہ آخرت کے جو ہے نا دکھ کا دکھ ہمیں دکھ نہیں ہوں گے، جیسے نیک لوگوں کو دکھ نہیں ہوں گے. یہاں تو ہمیں بہت دکھ پہنچتا ہے نا، اپنے کسی پیارے کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں جی جیسے نا اللہ تعالیٰ دکھ سے بچائیں گے، تو جو نافرمان لوگ ہوں گے برے انجام کو پہنچیں گے، جن سے دنیا میں ہمارا مضبوط تعلق تھا، تو ہمیں ایک طرح سے ان پر افسوس تو افسوس نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ افسوس سے مطلب یہ کہ ہم کو یہ ہوتا کہ کاش یہ لوگ اپنا انجام اچھا کرتے، مگر ان سے محبت نہیں رہے گی، کیونکہ آخرت میں محبت جو ہے نا
وہ صرف جنتیوں کو جنتیوں سے ہوگی، اور جہنم میں جائیں گے ان میں کوئی محبت کا بس رشتہ نہیں، وہ تو ایک اچھا دوسرے کو کوستے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے چاہے دنیا میں کتنے بھی پیارے تھے۔ ہوں، دوسرا میرے ذہن میں ایک یہ بات آ رہی ہے کہ دنیا میں دیکھیں ہم کسی کا برا انجام دیکھتے ہیں، کچھ برا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ اس پر غور و فکر ہم نہیں کرتے۔ ہوں، جیسے ہوتا ہے نا کہ عبرت لینا، عبرت بہت سے لوگ اس پر زیادہ غور نہیں کرتے، جی، وہ تو حالات کو اور وہ بس واقعات یہ کو کہ پڑھتے ہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ دنیا یہاں کا طریقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل میں ہمیں عبرت لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چیزیں ظاہر ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، عبرت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ عبرت تو لینی چاہیے بھائی، ہاں بالکل، اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم کو بہت زیادہ، ضرور۔ ہے نا؟ جی جی ضرور۔ بعض لوگ موت اور مرنے کی باتیں نہیں سوچنا چاہتے، مگر جتنا ہمیں آخرت یاد رہے گی اتنا ہم اللہ چاہے گا تو ہم اچھی قریب طرح ہوں گے۔ رہیں گے۔ اللہ سے قریب ہوں گے، جی ہاں جی۔ بالکل، تو آپ لوگ کوئی اور کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، ان کو لوگوں نے نہیں مانا، ان کو تکلیف دی، تو جی، تھوڑا سا ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ تسلی وسلم ہے۔ کو تسلی، ہاں بے جی شک، تسلی ہے، یہ تسلی۔ جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے تھے ان میں مومنوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوں، ایسے بھی تو کئی جگہ فرمایا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، پہلے رسولوں ہوں، نے لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ تو مگر کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی جب اس آدمی کا ہم پڑھ رہے تھے کہ اس نے کتنی بہادری سے سب کے سامنے بول دیا کہ میں تو اس اللہ کو ہی مانتا ہوں۔ دیکھیں جیسے اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ ہم لوگ جیسے بعض اوقات ہم ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں ذرا آزاد خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے کوئی ایسی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ بات ان کو بتا جی دیں، یا تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور پڑ بھی جاتے ہیں لوگ، فوراً جی۔ سے آپ کو آپ کے دشمن ہی آپ سے کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے یا نہیں، لیکن کسی اپنے پیارے کو بھی جو دین سے دور ہے نا، آپ ذرا دین کا زیادہ بتانے جاؤ گے نا تو وہ ایک دم سے چڑ جاتے ہیں، ہوں، شیطان ان کو فوراً سے بھڑکاتا ہے کہ بس نہیں سننا ہے، تم مت سنو یہ باتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر یہ سب چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کے لیے ظاہر ہے۔ جو مدینہ کی مکہ کی صورتیں ہیں اس میں سبق زیادہ تر یہی ہے کہ انسان کس طرح سے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ، جب اسے نہیں دیکھنا ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لگتا ہے ان کا عمل آمین۔ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ ایک درجے ہوتے ہیں نا، جیسے کفر کا درجہ تو بہت بڑا ہے، لیکن نافرمانی کے تو کئی درجے ہیں نا، ہم مختلف لیول پہ انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو ہمارے لیے نصیحتیں تو اس میں بھی ہوتی ہیں ساری چیزوں میں، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ساری جی مثالیں ہیں ہمارے لیے۔